ہمارا جو بچوں سیزن نمبر کون سا چل رہا تھا جلدی بتائیے گا. سیزن نمبر 5 کا آج ایپیسوڈ کتنواں ہے؟ 4. ہمارا جو ٹاپک ہے آج اس کا نام کیا ہے؟ الاسٹک ڈیفارمیشن، پلاسٹک ڈیفارمیشن، الاسٹیسٹی، پلاسٹیسٹی، ٹھیک ہے، الاسٹک لمٹ، ییلڈ پوائنٹ. اچھا، اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے نا میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں، یہ ایک اگزامپل آپ کے اس ٹاپک کی زندگی بدل دے گی. کیا کر دے گی؟ شرم آنے چاہیے. ادھر دیکھیں. اچھا، یہ ایک سپرنگ ہے، ٹھیک ہے. میں کیا کام کرتا ہوں، اس سپرنگ کے ساتھ یہ جو چیز یہاں پر لگا رہا ہوں اس کو میں نے بول دیا جی لوڈ. کیا بول دیا؟ کیا بولا؟ لوڈ. اچھا، میں اس سپرنگ کے ساتھ جیسی لوڈ لگاؤں گا تو کیا یہ سپرنگ کی لمبائی اتنی رہے گی یا بڑھ جائے گی؟ یار یہ تو جنرل سی بات ہے کہ میں جیسے ہی سپرنگ کے اوپر لوڈ بڑھاتا جاؤں گا اس سپرنگ کی لمبائی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اچھا، یہ جو لوڈ ہم بڑھا رہے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں سٹریس، اور اس میں جو ڈیفارمیشن آ رہی ہے، جو لمبائی میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کو ہم نام دیں گے سٹرین کا. ٹھیک ہو گیا؟ اوکے. تو اب جیسے جیسے میں سٹریس بڑھاتا جاؤں گا ویسے ویسے سٹرین بھی بڑھتا جائے گا. کیا پوری زندگی ایسے ہی چلتا رہے گا؟ کب تک چلتا رہے گا یہ سلسلہ؟ ایک لمٹ تک، جب تک اس کی الاسٹیسٹی ہوگی اور جب تک ساتھ اس کے لوڈ ہوگا. اور بتاؤ، دیکھیں میری بات سنیں، ظاہر سی بات ہے سپرنگ ہے، اس کے ساتھ لوڈ بڑھاتے جائیں گے، ایک وقت آئے گا اس کے لوپس کھل جائیں گے، اس سے بھی لوڈ بڑھاتے جائیں گے، ایک وقت آئے گا ٹوٹ جائے گا. بس اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہونا. اور نیچے اگر تم کھڑے ہوئے تو تمہاری ٹنڈ میں آ کے بجے گا ٹھا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، کون سے کیڑے؟ ہاں نہ تو میں آ رہا ہوں نا کلاس میں. ہاں، ان کا 10th کا ٹیسٹ کب شروع ہونا ہے بھلا؟ تو میری کلاس کتنے گئی؟ پتا تو چل رہا ہے کہ 5 بجے. اچھا چلو، آدھے گھنٹے کا ایک میں، آدھے گھنٹے کا ایک میں، پتہ نہیں، دیکھتے ہیں پھر ٹائم ٹیبل. اچھا جی، ادھر دیکھیں، سٹریس اور یہاں پہ ہے سٹرین. اچھا، اب آپ ادھر میں یہاں پہ رینڈم ویلیوز لینے لگا ہوں ایک چیز کو سمجھانے کے لیے. رینڈم ویلیوز لینے لگا ہوں تاکہ آپ کو چیز سمجھ میں آ جائے. سپوز کریں یہ آپ کو پتا ہے سٹریس کا یونٹ پاسکل ہے، سٹرین کا کوئی یونٹ نہیں ہے. لیٹ سپوز شروع میں میرا سٹریس ہے 10 پاسکل. سٹریس کتنا ہے؟ اور سٹرین کی ویلیو لیٹ سپوز 1 سپوز کر رہے ہیں. اچھا اوئے ہیلو ادھر. اچھا، پھر میں نے کیا کام کیا، سٹریس کو 20 کر دیا. سٹرین کتنا ہو گیا؟ 2 ہو گیا. 20 کے منہ والے کدھر سے آ گئے؟ سٹریس کو کیا 30، سٹرین 3 ہو گیا. سٹریس کو کیا 40، اچھا سٹریس کو کیا 50، سٹرین شوخے ہی ہو گئے ہیں 4.9. اچھا سٹریس کو کیا 60، سٹرین کتنا ہونا چاہیے تھا 6. اور ایک منٹ 6 ہونا چاہیے تھا نا، مگر یہ سپوز کریں یہ ہو گیا 5.2. ایک منٹ حوصلہ، ایسے منحوسی نہیں کھلارنی میرا پتر، پلیز ڈونٹ کھلارنگ دا منحوسی ان دا کلاس اینڈ کی فوکس آن دا وائٹ بورڈ. اچھا پھر آپ کو تب چڑھی 70 پہ سٹرین کتنا ہونا چاہیے تھا روٹین کے مطابق 7. اچھا اب یہ کیا ہو گیا جی، یہ 7 ہونا چاہیے تھا، پہلے 5.1 تھا، اب یہ 6.3 ہو گیا سپوز کریں. اچھا اب آپ نے 80 کیا، یہ بھائی یہ 6 اب یہ 8 پہ یا یہ 6.4 پہ چلا گیا سپوز کریں. اب آپ نے کر دیا بڑی تب چڑھی 90 کر دیا تو بھائی اس کا بریک اپ ہو گیا.
होए 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 होए। मैं जो बात समझाने लगा हूं ना, इसको बड़ा समझने वाली बात है। देखें, अगर आप लोग देखें ना, स्ट्रेस इक्वल अमाउंट से बढ़ता गया है, 10-10-10 का डिफरेंस है। कितने डिफरेंस है? 10-10-10 डिफरेंस है। ओके, जबकि ये जो स्ट्रेन है ना, ये शुरू में तो सही रहा है, मगर ये आगे जाके उसको दौरा पड़ गया। ऐसा हुआ कि नहीं? अच्छा, यानी कि यहाँ पे चक्री ये चला कि यहाँ तक आप लोग देख रहे हैं कि स्ट्रेस जितना बढ़ रहा है, स्ट्रेन भी उतना बढ़ रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं इस रीजन में, इतने से हिस्से में हुक्स लॉ ओबे कर रहा है। हुक्स लॉ कहता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना जितना स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे स्ट्रेन भी उसी अमाउंट से बढ़ता जा रहा है। बोलो आमीन। ये हो गया, यहां तक हुक्स लॉ ओबे किया। अच्छा, फिर आप जरा गौर से देखें इस रीजन में क्या हो रहा है। इस रीजन में स्ट्रेस के बढ़ने से स्ट्रेन बढ़ रहा है, मगर अब प्रोपोर्शनैलिटी बरकरार नहीं रही। अब हुक्स लॉ ओबे नहीं कर रहा। यानी कुछ देर तक तो हुक्स लॉ ओबे किया, उसके बाद स्ट्रेस के बढ़ने से स्ट्रेन तो बढ़ रहा है। ये थोड़ी है कि स्प्रिंग की लंबाई में इजाफा नहीं हुआ, वो तो हुआ, मगर अब वो जो रिलेशन था ना, डायरेक्ट रिलेशन, वो जो है ना बरकरार नहीं रहा। अच्छा, फिर आपने क्या काम किया? आपको फिर भी शर्म नहीं आई, आपने मजीद लोड बढ़ाते गए, स्ट्रेन बढ़ता गया। इस रीजन में भी स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है, मगर फिर इस रीजन में और इस रीजन में फर्क क्या होगा? मेरी बातों को गौर से सुनते जाना, मैं तुम्हारी कसम बड़ी काम की बातें बता रहा हूं, और ये मैंने टॉपिक ऐसे फरकाने तुम्हें समझ भी नहीं आनी है ये गया कहां पे, इसलिए सुन लेना। कोई एक भी पॉइंट रह गया तो झूले लाल हो जाओगे। अच्छा, इसमें तो समझ आ रहा है स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, हुक्स लॉ बेकार है। इस रीजन में प्रोपोर्शनल नहीं है, मगर इसमें और इसमें फर्क क्या है? एनीवन कैन टेल मी? हाँ बोलो, क्या फर्क है? इसमें स्ट्रेन में थोड़ा बहुत तो इंक्रीज ज्यादा आ रहा है, मगर इसमें स्ट्रेन में इंक्रीज भी कम आ रहा है। एक डिफरेंस हो गया। दूसरा बड़ा डिफरेंस जो बताने लगा हूं, गौर से सुनना। ये जो हिस्सा है ना, इस हिस्से तक, यहां से यहां तक आप ये अपने लोड को 60 पास्कल तक अगर आप अपने स्ट्रेस को क्या कर दें, रिमूव कर देंगे ना, तो ये मटेरियल दोबारा से अपनी असल जगह पे वापस पहुंच जाता है। मतलब ही तो बताना है। और मैं नचना है, दोबारा सुनो। मैं ये बोल रहा हूं भाई, जरा ध्यान से गुजरना। मैं ये बोल रहा हूं कि इस रीजन में देखिए स्ट्रेस के बढ़ने से स्ट्रेन बढ़ है, मगर अगर आप इस पॉइंट तक अपना ये स्ट्रेस रिमूव कर दें, यानी लोड रिमूव कर दें, तो स्प्रिंग दोबारा से अपनी असल जगह पे वापस पहुंच जाएगा। अब बात समझ में आई यहां तक? भाई देखो ना, एक स्प्रिंग है, उसको आपने थोड़ा सा खींचा, छोड़ा, वापस चला गया, थोड़ा और खींचा, छोड़ा, वापस चला गया, थोड़ा और खींचा, छोड़ा, वापस चला गया। तो यहां तक आप अपना, यानी यहां तक वो रीजन है जहां तक आप अपना स्ट्रेस रिमूव कर दें तो स्प्रिंग अपनी असल जगह पे चला जाता था। मगर जब आप इसको भी क्रॉस कर गए हैं ना, तो अब स्ट्रेस बढ़ाया है, तो स्ट्रेन तो अब बढ़ा है, मगर अब इस स्ट्रेस को रिमूव करने पे स्प्रिंग कहता है हुन नहीं मैं जाना वापस। एक मिनट, किसी के पास बॉल पॉइंट है? खराब बॉल पॉइंट पड़ा हुआ है? गरीब लोगों, किसी के पास भी नहीं है बॉल पॉइंट? खराब बॉल पॉइंट है, देखेगा बॉल पॉइंट, इसके अंदर स्प्रिंग निकालो। तो फिर मैं यही कह रहा हूं कि खराब बॉल पॉइंट देखें, उसके अंदर से स्प्रिंग निकाल के दिखाएं मुझे। और देखो मिल गया, वाह, ये दिखाओ। इतना खराब की तो है, अभी हाथी ना बाजे। इसमें इंक तो है अभी, चलो वो देखो वो निकालने लगी। ये पकड़ो, अच्छा अब ये देखें, ये जो स्प्रिंग आपको नजर आ रहा है ना, मैं क्या काम करता हूं जी, मैं इस स्प्रिंग को देखें, थोड़ा सा खींचा, छोड़ा, अच्छा कैमरे में नजर नहीं आ रहा, स्प्रिंग को ऐसे खींचा, छोड़ा, वापस चला गया, थोड़ा और खींचा, ये देखें, छोड़ा, वापस चला गया, थोड़ा और खींचा, फिर भी वापस चला गया। ठीक है,
اچھا یہ نہیں، اب آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، جتنا کہ یہ ہے پتر آپ اپنی آنکھیں بڑی کر لیں، ٹھیک ہے. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے میں لوڈ بڑھاتا جا رہا ہوں سٹرین تو ہوتا ہے، مگر جب چھوڑتا ہوں تو یہ واپس چلا جاتا ہے، چھوڑتا ہوں یہ واپس چلا جاتا ہے. اس ریجن تک جہاں تک سپرنگ واپس جا رہا ہوتا ہے اس ریجن کو بولتے ہیں الاسٹک ریجن. کیا بولتے ہیں؟ تو یہاں تک الاسٹک ریجن ہے. اس الاسٹک ریجن میں دو ریجن ہے، ایک ریجن وہ جہاں پہ ہکس لا اوبے کر رہا ہے، ایک ریجن وہ جہاں پہ ہکس لا اوبے نہیں کر رہا. اچھا پھر یہ دیکھنا یہ دیکھنا یہ دیکھنا یہ دیکھنا یہ دیکھنا ذرا ایلو ان کو ہوں واپس جا کے دکھا. اب یہ واپس نہیں جا رہا، یہ وہ ریجن ہے جہاں پہ مٹیریل ٹیٹ ہو گیا تمہاری طرح. کہتا ہوں نہیں میں واپس جانا، بس اڑی پہ آ گیا نا اپنی بیبیوں کی طرح، ٹھیک ہے. تو کہتا اب میں نے واپس نہیں جانا. تو یہ ریجن جس ریجن میں سٹریس اور سٹرین پروپورشنل بھی نہیں ہے اور سٹریس ریموو کرنے پہ مٹیریل واپس بھی نہیں جا رہا، اس ریجن کو بولتے ہیں پلاسٹک ریجن. کیا نام دیا جاتا ہے؟ جبکہ اوپر والے اتنے سے ریجن کو کیا نام دیا گیا تھا؟ اچھا اب آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ نے دیکھا کہ اچھا بھلا مٹیریل ٹیٹ ہو گیا ہے، آپ نے پھر بھی سٹریس دوبارہ 80 تک بڑا ٹیٹ رہا ہے وہ، آپ نے پھر بھی سٹریس بڑھا دیا مزید. تو اب مجھے بتائیں سپرنگ کی ہوئی تو ایک برداشت ہوگی نا، یہ کتنا کا لوڈ برداشت کر لے گا؟ تو ظاہری بات ہے جب اور یہ پلاسٹک ریجن میں چلا گیا اس کا مطلب اس کے سارے لوپس سیدھے ہو گئے ہوئے ہیں، ایسے یہ سارے سیدھے ہو گئے ہوئے ہیں. اب مزید اس کے بعد بھی آپ اپنا سٹریس بڑھائیں گے تو مٹیریل نے کیا کر اس نے کیا کر جانا ہے، پھر سپرنگ نے ٹوٹ جانا ہے، اس کا بریک اپ ہو جانا ہے. پتر میں کیا وہ موویز کا ہیرو ہے کہ سپرنگ کو ایسے کھینچو سپرنگ ٹوٹ جائے، دیوار میں مکہ مارو دیوار پھٹ جائے، واہ جھولے لال مست کلندر. اچھا ہاں جی ٹرائی کرے، صحیح بات ہے. اچھا اب ادھر دیکھیں تو یہاں پہ بچوں اب چکر کیا ہوگا ذرا سنیں. الاسٹک ریجن کے اندر جہاں جہاں تک سٹریس اور سٹرین ڈائریکٹلی پروپورشنل رہتے ہیں اس پوائنٹ تک کے میکسیمم سٹریس کو، بھائی ہیلو کیا کر رہے ہیں، اس پوائنٹ تک کے میکسیمم سٹریس کو کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ پروپورشنل لمٹ. کیا بولتے ہیں؟ پروپورشنل لمٹ. جہاں تک سٹریس اور سٹرین ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے، ادھر ادھر، اور اس پوائنٹ کو سگما پی بولا جاتا ہے. اچھا پھر الاسٹک ریجن کے اندر وہ میکسیمم سٹریس، الاسٹک ریجن کے میکسیمم سٹریس کو بولا جاتا ہے ییلڈ پوائنٹ. کیا بولا جاتا ہے؟ یا اس کا دوسرا نام ہے الاسٹک لمٹ. یا بچے اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ الاسٹک لمٹ بولا جاتا ہے اس کو. اور اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں سگما ای سے. کس سے ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ اچھا اس کے بعد پلاسٹک ریجن میں کیا ہوتا ہے؟ پلاسٹک ریجن کے میکسیمم سٹریس کو، یہ پلاسٹک ریجن کا جو میکسیمم سٹریس ہوتا ہے اس کو بولا جاتا ہے یو ٹی ایس، الٹیمیٹ ٹینسائل سٹریس. اور یہ جو 90 پہ جہاں پہ مٹیریل ٹوٹ جاتا ہے، اچھا یو ٹی ایس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں سگما ایم سے. یہ نومینل سٹریس ہوتا ہے، یہ وہ میکسیمم سٹریس ہے جو مٹیریل برداشت کر سکتا ہے. مجھے بتائیں اس پورے ڈائیگرام میں، اس پورے ایک ٹیبل میں کون سا ایسا سٹریس ہے جہاں تک مٹیریل نہیں ٹوٹا؟ 80. کیونکہ یہ وہ میکسیمم سٹریس ہے جو اس نے برداشت کیا، اس کے بعد وہ ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے، تو میکسیمم سٹریس جو کوئی بھی مٹیریل برداشت کر سکتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ یو ٹی ایس، الٹیمیٹ ٹینسائل سٹریس. اور جس پہ وہ ٹوٹ جاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ بولو. ہڈی ٹوٹ گئی، کیا بولتے ہیں اس کو؟ فریکچر ہو گئی. اور ایسے سٹریس کو سگما ایف سے ڈینوٹ کرتے ہیں. یہاں تک باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں؟ دوبارہ سے سنیں. الاسٹک ریجن کے اندر دو حصے ہیں، جہاں تک ہکس لا اوبے کرتا ہے، جہاں تک ہکس لا اوبے نہیں کرتا. مگر الاسٹک ریجن کی نشانی کیا ہے کہ آپ کسی بھی پوائنٹ پر لوڈ کو ریموو کر دیں مٹیریل اپنی جگہ پہ واپس پہنچ جاتا ہے. مگر جب آپ الاسٹک لمٹ کو کراس کر جاتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں الاسٹک لمٹ، ہر چیز کی ایک لمٹ وہی ہے. الاسٹک لمٹ کو کراس کرتے ہیں تو مٹیریل میں ڈیفارمیشن اب پرماننٹ آ چکی ہے. اچھا یہ میں نے کیا لفظ بول دیا ہے پرماننٹ ڈیفارمیشن، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بچہ بتائے گا کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے پرماننٹ ڈیفارمیشن؟ اور اس کو بولتے ہیں ٹیمپوریری ڈیفارمیشن. اینی ون کین ٹیل می؟ ٹیمپریری کا مطلب ہے عارضی، بس ڈیفارمیشن آئی ہے، وقتی طور پہ ڈیفارمیشن آئی ہے.
मगर परमानेंट का मतलब देखिए स्प्रिंग बाद में क्या हो गया था, प्लास्टिक रीजन के अंदर स्प्रिंग परमानेंटली चेंज हो गया, अब वो वापस नहीं जा रहा। तो प्लास्टिक रीजन में डिफॉर्मेशन क्या होती है, जबकि इलास्टिक रीजन में टेम्परेरी। ओके, मुंह बंद करें। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, यहां पे कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें प्लास्टिसिटी आने का मौका नहीं मिलता, वो इलास्टिक लिमिट के फौरन बाद ही टूट जाते हैं। कभी सुने? चलो मैं एग्जांपल देता हूं। अम्मा जी को जहेज में शीशे का गिलास मिला था? चलो कोई नहीं, आज तक ताने मिलते होंगे फिर। अच्छा इधर सुनो। अच्छा, अम्मा जी को जो जहेज में शीशे का गिलास मिला था ना, उसको आपने आज घर जाके पकड़ के ऐसे ऐसे मोड़ना है, मुड़ जाएगा वो? हाँ, तो बाद में मामा ने तुम्हारा मुंह भी ऐसे मोड़ दे रहा है। ठीक है भाई, गिलास को नहीं आप तोड़ सकते, मतलब वो तोड़ कह रहा हूं, आप उसको ऐसे मोड़ेंगे वो नहीं मुड़ेगा, उसमें प्लास्टिसिटी आनी नहीं है। उसमें तो आपने स्ट्रेस अप्लाई किया, स्ट्रेन आना, उसने झूले ला लो जाने, उसके तो पैसे पूरे हो जाने हैं। फिर तुमने टोटे ढूंढ ढूंढ के एल्फी लगा के तो रख रहे हो ना कि बच जाए, ऐसे कि कोटी ना पै जाए। तो इसका मतलब ऐसे मटेरियल जो इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर ही मतलब टूट जाते हैं इलास्टिक लिमिट के साथ साथ ही, उनको बोलते हैं ब्रिटल सब्सटेंसेस। क्या बोला था उनको? और जो मटेरियल ढीठ होते हैं, जो प्लास्टिक रीजन के बाद जाके टूटते हैं, सर रबड़ है, आप देखें रबड़ को मोड़ते हैं खींचते जाए, वो जल्दी नहीं टूटती, मगर एक लिमिट के बाद कहते चल होन अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल जो प्लास्टिक रीजन के बाद जाके टूटते हैं उनको बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल्स या डक्टाइल सब्सटेंसेस। क्या बोलते हैं? जो प्लास्टिक रीजन के बाद टूटते हैं वो डक्टाइल, जो इलास्टिक रीजन के बाद टूटते हैं वो ब्रिटल होते हैं। ये बातें याद हो जाएंगी। अच्छा, अब मैं आपके सामने बस एक ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं। कौन सा ग्राफ? एक ग्राफ जिसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन की डिफरेंट वैल्यूज को रिकॉर्ड किया गया और प्लॉट किया गया, तो ग्राफ की शक्ल कुछ यूं आई। अच्छा, अब आप ये देखें, मुझे ये बताएं, ये देखना जरा, ओ ए बहु सी डी। अच्छा अच्छा, अब यहां पर ना आप देखें, मुझे बताएं इलास्टिक रीजन कहां तक होगा, ओ से ए तक या बी तक? इलास्टिक रीजन खुद बता दो मुझे। इधर देखिए, एक मैं आपको ये देखो, ये ओ, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये लो, अब आसानी होगी। बताओ इलास्टिक रीजन कहां तक होगा? अभी तू आया मेरा लाल, तू सो जा। हाँ, ए तक इलास्टिक रीजन होगा, बी तक इलास्टिक रीजन होगा। और सरकारी अन्नो, ये तुम्हारे अब्बा जी ने यहां पे क्या लिखा है? ये इलास्टिक रीजन, ये बी, ये तुम्हारी जो है ना फुफी बी, ये यहां तक डाला है मैंने। इतनी लंबी डिटेल में समझाने के बाद भी खाची मारोगे ना, यकीन मानो दिल टूट जाता है। वो पहले से ही टूटा हुआ है माशाल्लाह। कोई बात नहीं मेरा पुत्र, जितनी तेरी उम्र है ना, तेरा थोड़ा सा और टूट जाना चाहिए। ये देखो भी बेशरम लोग। अच्छा, ये बी तक हम बोलते हैं इलास्टिक रीजन। क्या बोलते हैं? अच्छा, फिर प्लास्टिक रीजन कौन सा होता है भला? बी और सी के दरमियान वाला। अच्छा, ये लेडीज का ना मैं हिसाब लगा रहा हूं पुत्र, आप में से 2-3 ऐसी हैं जो ये लास्ट में बैठी हैं। मैं ना नहीं, मैंने कहा 2-3, मैंने सारों का नाम नहीं लिया। मैं ना पुत्र ये कुर्सी उठानी है, मैंने कैमरा समेत आप लोगों के ऊपर फेंक देनी है। इधर देखो, ये जो छोटे छोटे ये चुई के मुंह वाले डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं ना, मैंने ये डाइस उठा के फेंकना। ठीक है, ये देखें इधर। अच्छा इधर सुने, बी से सी तक का जो रीजन है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्लास्टिक रीजन बोला जाता है। और ये ए पॉइंट तक का जो स्ट्रेस होगा उसको क्या बोलेंगे? सिग्मा पी। बी तक के पॉइंट को सिग्मा ई, सी पॉइंट तक के स्ट्रेस को सिग्मा एम, और इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा एफ। फ्रैक्चर स्ट्रेस, यूटीएस, इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या यही बातें मैंने आपको बताई थी इधर? अब बुक के अंदर से आप इसको पढ़ें। अच्छा, एंड पे बुक में उसने ब्रिटल सब्सटेंसेस और डक्टाइल सब्सटेंसेस की एग्जांपल्स भी दी हुई है। ग्लास और हाई कार्बन स्टील जो है वो ब्रिटल सब्सटेंस है, बाकी देख लें जो उसने एग्जांपल्स दी है डक्टाइल की भी। जल्दी जल्दी इस पूरे टॉपिक को पढ़ें और देखें। अच्छा चलो, मुझे सवालों के जवाब दो पहले।
بتائیں میکسیمم سٹریس ڈیٹا مٹیریل کین بیئر از کالڈ. میکسیمم سٹریس ڈیٹا مٹیریل کین بیئر یا ود اسٹینڈ یا انڈیور از کالڈ. اردو میں بولیں پتر, پیپر بھی اردو میں ہی دے آنا, میں تو کہتا ہوں اردو میں بولیں. دا میکسیمم سٹریس ڈیٹا مٹیریل کین برداشت. اور نام کیا ہے 80 کے منہ والو؟ اچھا 80 کا نام الاسٹک لمٹ ہے. ایرو ایڈا وڈا تواڈے منہ جڑا لایا نظر نہیں آ رہا, یو ٹی ایس, اس کو بولیں گے یو ٹی ایس. اچھا پھر دا سٹریس ایٹ وچ مٹیریل بریکس, فریکچر سٹریس. دا سٹریس اپ ٹو وچ ہکس لا اوبے, پروپورشنل لمٹ. اچھا دا میکسیمم سٹریس آف الاسٹک ریجن, اور 60 کے منہ والوں میں 4 سٹریس تمہارے پھوپھے لکھے ہیں, یہ ان کا نام بتاؤ. الاسٹک لمٹ یا ییلڈ پوائنٹ. جی صحیح بات ہے, آپ بی آپ کبھی اپنی غلطی نہیں مانیں گی, ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں یہ الاسٹک ریجن کا یہ میکسیمم سٹریس ہے, اور اس کا کیا نام ہے, ییلڈ پوائنٹ یا الاسٹک لمٹ. اب اس کو پڑھ لیں, شاباش. اچھا اس کے بعد میں میری بات سنیں, آپ کو جو نیکسٹ ٹاپک نظر آئے گا, اوے چپ کر کے, واہ. اچھا پتر اب ادھر میری بات کو ذرا سنیے گا غور سے. اور میں فوٹو بھیج دوں گا اس کی اگر کسی نے نہیں نوٹ کیا تو. پتر اتنا ٹائم تھوڑی ہوتا ہے. اچھا اب ادھر ذرا میری بات سنیں, سٹرین انرجی ان ڈی فارمڈ مٹیریلز. سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن لکھ لیں سٹرین انرجی کی. سٹرین انرجی کیا ہوتی ہے, ڈیفینیشن لکھ لیں, انرجی stored between atoms or molecules of a solid. سٹرین انرجی کیا چیز ہوتی ہے, ہم اس کو پوٹینشیل انرجی بھی بولتے ہیں. انرجی stored between یا potential energy stored between atoms or molecules of a solid due to their displacement from mean position. Due to their displacement from mean position is called strain energy. Energy stored between atoms or molecules of a solid due to their displacement from mean position. مجھے بتائیے, ابھی ہم سپرنگ والی بات کر رہے تھے, جب سپرنگ کو کھینچ رہے تھے تو اس کے مالیکیولز اپنی مین پوزیشن سے آگے کو جا رہے تھے, تو اس دوران کتنی انرجی ان کے اندر سٹور ہوتی ہے, دیٹ انرجی از نون ایز سٹرین انرجی. ایک مارکر کو میں زمین سے کتنی ہائٹ پہ پکڑ کے رکھتا ہوں, دیٹ انرجی از کالڈ گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی. ایسے ہی ہے نا. تو سیملرلی کسی بھی سولڈ کے مالیکیول اپنی مین پوزیشن سے کتنا آگے گئے, اس دوران جو انرجی سٹور ہوئی, دیٹ از نون ایز سٹرین انرجی. اچھا اب اس سٹرین انرجی کو کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں, اس کی کیلکولیشن بڑی سمپل سی ہے. اس کے لیے ہمیں ایک, یہ دیکھیں, یہ سپوز کریں کہ ہمارے پاس یہ چھت ہے, یہاں پہ بھائی ہم نے ایک سپرنگ کو لگایا ہوا ہے. اچھا اس سپرنگ کے ساتھ اب ہم لوڈ لگانے لگے ہیں, تو آپ کو پتا ہے جیسے ہی میں اس کے ساتھ کیا کروں گا, لوڈ لگاؤں گا, کیا کروں گا, تو بچوں جیسے ہی میں اس کے ساتھ لوڈ بڑھاتا جاؤں گا تو کیا ہوگا, یہاں پہ لوڈ تھوڑا تھا, ٹھیک ہے, یہاں پہ لوڈ ہم نے بڑھا دیا تو سپرنگ کی لمبائی میں اضافہ ہو گیا. تو اس دوران اس کے اندر جو سپرنگ کے اندر ایک انرجی سٹور ہوئی ہے, اس انرجی کو کیا بولیں گے, سٹرین انرجی. اور یہ فارمولا ہم نے بنانا ہے. اب اس کے فارمولے کے لیے نا پہلے میری بات سنیں غور سے. ہم یہاں پہ ایک فورس اور ایکس, اچھا یہ سپرنگ میں جو لمبائی میں اضافہ آ رہا ہے نا, اس کو ہم بولتے ہیں ایکسٹینشن. کیا بولتے ہیں, ایکسٹینشن کو ہم نے ایکس سے ڈینوٹ کر دیا, بک والے نے ڈیلٹا ایل کی بجائے ایکس لکھ دیا ہے. یہ سن لینا میری بات, ایکسٹینشن کی جگہ پہ کیا لکھ دیا ہے, او بی اٹھو ادھر اٹھو اٹھو مڈل ایڈی تو شیطان,
اٹھے ادھر, اٹھ جاؤ, آگے 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 جلدی, پتہ نہیں کی کھا کے آندی ہیں, چوپ ہی نہیں کرتے ہیں. اچھا, فورس اور ایکسٹینشن کے درمیان کا یہ گراف ہے. اب مجھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ جیسے جیسے ابھی شروع میں اگر فورس کوئی نہیں تھی, ایکسٹینشن بھی کوئی نہیں تھی, مگر جیسے جیسے میں فورس بڑھاتا جا رہا تھا ایکسٹینشن بھی بڑھتی جا رہی تھی. جس طرح فورس کی جگہ پہ سٹریس سمجھ لیں اور ایکسٹینشن کی جگہ پہ سٹرین سمجھ لیں, تو یہ ویسے ہی ہے. ہم صرف اس کو پورے گراف کو نہیں بنانے جا رہے, ہم صرف اس کا سٹریٹ لائن حصہ شو کر رہے ہیں الاسٹک لمٹ تک, وہ سوری پروپورشنل لمٹ تک, بس ہم نے اس کو شو کیا گراف کو. کہاں تک شو کیا ہے؟ اچھا, اب اس پروپورشنل لمٹ تک آپ نے دیکھا تھا گراف کی شکل تو کیا تھی, سٹریٹ لائن تھی. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں اس پوائنٹ تک یہاں پہ ایف بھی زیرو ہے, ایکس بھی زیرو ہے, گراف تو آتا ہے نا دیکھنا, جبکہ اس فائنل پوائنٹ پہ بتائیں کیا ہے, ایف فورس جو ہے لیٹس سپوز وہ ایف ہے, اور اس پوائنٹ تک جو ایکسٹینشن ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں ایکس. کوئی بھی ویلیو ہوگی نا یہاں پہ, سپوز کریں یہاں پہ 10 میٹر آتا ہے, یہاں پہ 20 نیوٹن آ جاتا ہے. گراف کے اوپر اس پوائنٹ کی کوئی بھی ویلیو فورس کی اور کوئی بھی ویلیو ایکس کی تو ہوگی. تو چلے اس گراف کے اندر مجھے بتائیں یہاں سے لے کے یہاں تک اگر ہم نے ورک نکالنا ہو تو پہلے تو مجھے بتاؤ ورک ڈن کا فارمولا کیا ہوتا تھا, جلدی جلدی بتانا. دیسی فارمولا, ورک ڈن کا فارمولا ہوتا ہے فورس انٹو, اچھا یہاں پہ میں کون سی فورس پٹ کروں, انیشیل یا فائنل, بس ہم یہ دو پوائنٹس کو دیکھ رہے ہیں, انیشیل پٹ کروں یا فائنل. جب بھی آپ کے پاس دو ویلیوز آ جائیں تو آپ کنفیوز ہونے کی بجائے ان کا ایوریج لے لیا کریں گے. اگر میں دیکھیں نا انیشیل پٹ کروں گا تو فائنل غصہ کر جائے گی, فائنل پٹ کروں گا تو انیشیل غصہ کر جائے گی, ہمیں دونوں کو خوش رکھنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا, ایوریج لے لیں گے. چلے اب مجھے ایک بات بتائیں, یہ ورک ہمارے پاس کس کی فارم میں سٹور ہو رہا ہے, پوٹینشیل انرجی کی فارم میں. ایوریج کیسے لیتے ہیں, یہ میں نے صحیح لکھا ہے, ایوریج کیسے لیتے ہیں بتائیں, انیشیل پلس فائنل ڈیوائڈیڈ بائی 2. تو انیشیل فورس 0 تھی, فائنل فورس ایف ہے, ڈیوائڈیڈ بائی 2. اور جو ہمارا پورا اس فورس کے دوران جو ایکسٹینشن ہوئی ہے, سپرنگ کی لمبائی میں جو اضافہ ہوا ہے وہ کتنا ہے, ایکس. تو ڈسپلیسمنٹ کی جگہ پہ ایکس لکھ دو. تو بتاؤ یہ کیا بن گیا, اس انرجی کو ہماری بک والا یو سے ریپرزینٹ کرتا ہے, یہ بن گیا ایف اوور 2 انٹو ایکس. تو چلو ذرا مجھے یہ بتاؤ یہ کیا بن جائے گا, انرجی از اکول ٹو 1 اوور 2 ایف ایکس بن گئی, اور یہ ایف کو ساتھ لکھ دو نا ایکس کے. اچھا, اب ایف از اکول ٹو کے ایکس ہوتا ہے, یہ کہاں پہ پڑا تھا بتانا ذرا مجھے, کون سا پی, اور پوٹینشیل انرجی کو ای بول دیا, بک والے نے ای کا لفظ لکھا ہے, آپ پوٹینشیل انرجی لکھ دیں بے شک. یہ فارمولا آپ نے پڑھا تھا ہکس لا والا 10th کلاس میں, ایف از اکول ٹو کے ایکس. اچھا, تو اگر میں ایف کی جگہ پہ کے ایکس پٹ کر دوں, او بھائی تم پریشان نہ ہو, یہ تم پی لکھ لو, ایویں تب کے پھڑ گئے ہو اسی بات پہ. اچھا, اور یہ کے آ گیا اور یہ ایکس, تو بتاؤ یہ ملٹیپلائی ہونے کے بعد کیا بن جائے گا, 1 over 2 کے ایکس کے, دیٹ از دا فائنل فارمولا ٹو فائنڈ سٹرین انرجی. ختم. اچھا, اب ایک تو ہم نے نکالا ہے فارمولے کے تھرو, ایک ہے گراف کے تھرو بھی نکال سکتے ہیں بائی گرافیکل میتھڈ. کون سے میتھڈ سے, میری بات سنیں, گرافیکل میتھڈ کس کو بولتے ہیں, ایریا میتھڈ. مطلب ہم مجھے بتائیں اس کے اندر اگر میں ایریا کی بات کروں تو یہ ریکٹینگل بن رہی ہے کہ ٹرائی اینگل, اور بک والے نے دیکھی اس کو او پی اور اس کو کیا نام دیا ہے, کیو کا نام دیا ہے. تو مجھے یہ بتائیں ہم یہاں پہ ورک ڈن, ہم یہاں پہ ورک ڈن بچوں کس کی مدد سے نکال سکتے ہیں, ایریا آف ٹرائی اینگل, اور ٹرائی اینگل کا نام کیا ہے, او پی کیو. ہم اس ٹرائی اینگل کی مدد سے بھی ایریا نکال سکتے ہیں. بتانا مجھے ٹرائی اینگل کا ایریا کتنا ہوتا ہے, جلدی بتاؤ. یہ کہیں پہ پڑا ہے 1 over 2 بیس انٹو ہائٹ, اور 1 over 2 بیس انٹو ہائٹ پڑا ہے. بتاؤ بیس میں کیا ہے, جلدی بتا دو جلدی. بیس میں او کیو ہے, مگر یہ کس کے برابر آ رہا ہے, ایکس کے برابر. اور ہائٹ میں کون آ رہا ہے, ہائٹ میں یہ چیز, اور یہ کس کے برابر ہے, ایف کے برابر. تو یہ لو جی, اب آپ کے پاس یہ دوبارہ سے کیا آ گیا, 1 over 2 ایف کی جگہ پہ کیا پٹ کر دیں گے, کے ایکس. تو دیکھو یہ والا فارمولا اور وہ والا فارمولا سیم ہی نہیں ہے, تو لے جی سٹرین انرجی کا فارمولا یہ بھی ڈیرائیو ہو گیا. اوکے